وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین یا رب العالمین. سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ قول بہت ہی مشہور ہے جو اپنے اندر بہت سے معنی سموئے ہوئے ہے. صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا کہ میں یہ تو نہیں جانتا اسلام اخلاق سے پھیلا یا پھر تلوار سے، مگر اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار بہت ضروری ہے. صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ آپ بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں. تو صلاح الدین ایوبی نے تاریخی الفاظ کہے، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کا اہل نہیں تھا، میں اس دستار کا حق نبھانے کی خاطر میں نے اپنا آرام اور نیند کو ختم کر دیا ہے. کیا آپ مجھے اس جگہ پر نہیں لے جاتے جہاں پر میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ایک عورت کی عزت اور دوسری مرد کی غیرت. جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر پہنچے تو مصر کے شہنشاہ نے ان کے استقبال کے لیے راستے میں پھولوں کی پتیاں بچھا دی. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر پاؤں پیچھے کر لیا اور کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی یہاں پر پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا. مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو پبیلی اسلامیہ کو بے دردی سے کاٹ رہے ہیں، صرف وہ اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے. ہم نے اپنی ہی بچیوں کو بے پردہ کر کے عصمتیں رونٹ ڈالی ہیں. میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں. تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو. صلاح الدین ایوبی نے ارتاق ولڈی رینجی لنڈ نامی گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا. اس نے کچھ مسلمانوں کو پکڑا ہوا تھا اور کہا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو. اس نے کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں آ کر چھڑوا کر لے جائے. سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے قسم کھا لی اور کہا کہ اس گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں ہی قتل کروں گا. صلاح الدین ایوبی نے اس کی تمام بدعمالیاں گنوائیں اور پھر یہ بھی کہا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد چاہتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا. جب صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تو خزانے میں تجہیز و تدفین کے لیے بھی رقم موجود تھی. 600 سال بعد جب صلاح الدین ایوبی کی قبر کشائی کی گئی تو لاش تر و تازہ تھی. وہ اہل ایمان اور غلامان مصطفیٰ تھے اور آج کل کے حکمرانوں کو دیکھ لیں کہ یہ اتنے ارباں خرباں کے مالک ہیں اور ان کی ہرس ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران، نیک حکمران عطا فرمائے. آمین. اور میرے پاک اللہ پاکستان کو بھی اسلامی مملکت بنا دے. آمین یا رب العالمین. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ